بسمل ڈرامہ کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ ایموشنل ہونے والی ہے۔ مصطفیٰ اپنی ماں کے ساتھ بارات لے کے مومل کے گھر پہنچ تو جاتا ہے، لیکن مومل کے فادر اس دفعہ بہت ہی زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں کہ ریحام نے تو کہا تھا کہ کل بارات کے موقع پہ ٹی ٹی ضرور آئے گا، لیکن ٹی ٹی تو آج بھی کہیں نظر نہیں آ رہا۔ اور ریحام ایک دفعہ پھر جھوٹ بولتے ہوئے کہتی ہے کہ ٹی ٹی بس پہنچنے ہی والا ہے، آپ نکاح شروع کریں، ٹی ٹی تھوڑا سا مصروف ہو گیا تھا۔ جبکہ دوسری طرف تو توقیر کا بی پی اس قدر ہائی ہو جاتا ہے کہ ایمرجنسی میں ڈاکٹر کو بلانا پڑتا ہے، اور ڈاکٹر توقیر کو نیند کی ٹیبلٹس دے دیتا ہے، اور وہ میڈیسن کھانے کے بعد تو توقیر کو اپنا ہی ہوش نہیں رہتا۔ جبکہ باقی کی کسر یہ معصومہ پوری کر دیتی ہے جب دیکھتی ہے کہ ٹی ٹی گہری نیند سو رہا ہے تو چپکے سے اس کا موبائل اٹھاتی ہے اور سوئچ آف کر دیتی ہے، کیونکہ وہ بالکل نہیں چاہتی کہ ٹی ٹی اپنے بیٹے کی شادی میں شرکت کرے۔ تو وہ سوچتی ہے کہ نکاح کا ٹائم تو تب تک گزر ہی جائے گا جب تک ٹی ٹی سو کے اٹھے گا، اور اس دوران میں اگر کوئی ٹی ٹی کو کال کرے گا بھی تو فون آف کی وجہ سے بات ہو ہی نہیں سکے گی۔ جبکہ دوسری طرف ریحام اور موسیٰ کو تو بہت زیادہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ بارات کا تو جیسے تماشا بن جاتا ہے۔ اب نکاح کے لیے دلہا دلہن اور قاضی سب تیار بیٹھے ہیں، انتظار ہے تو ٹی ٹی کا، لیکن جب بہت زیادہ دیر ہو جاتی ہے تو بارات میں آئے لوگ بھی چہمگوئیاں شروع کر دیتے ہیں، اور سبھی کا یہ خیال ہے کہ جو افواہیں اڑ رہی ہیں کہ ٹی ٹی دوسری شادی کر چکا ہے، لگتا یہی ہے کہ یہ افواہ سچ ہے۔ تبھی تو دیکھو کہ اپنے اکلوتے بیٹے کی شادی میں بھی شرکت نہیں کر رہا۔ اب مومل کے فادر کی بھی برداشت کی حد ختم ہو جاتی ہے اور انہیں بہت زیادہ غصہ آتا ہے، تو ریحام بیگم کو کمرے میں بلا کے اس سے دو ٹوک بات کرتے ہیں کہ جو بھی سچ ہے پلیز مجھے بتا دیں، کیونکہ میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ ٹی ٹی نے اپنے بزنس سے موسیٰ کو الگ کر دیا ہے۔ جبکہ موسیٰ نے تو مومل کو اور ہی کہانی سنائی ہے کہ ہمارے بزنس میں بہت بڑا لاس ہوا ہے، لیکن میں نے سب پتہ کروا لیا ہے، کسی قسم کا کوئی لاس نہیں ہوا۔ اب ریحام کو تو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ مزید کتنے بہانے بنائے، اس لیے مومل کے فادر سے کہتی ہے کہ ٹی ٹی اگر نہیں بھی آتے تو میرے ماموں ہیں نا موسیٰ کے سرپرست، آپ نکاح میں مزید دیر نہ کریں، لوگوں کو باتیں بنانے کا موقع نہ دیں۔ لیکن مومل کے فادر صاف انکار کر دیتے ہیں کہ اگر ٹی ٹی نکاح میں موجود نہیں ہوگا تو میں کسی صورت مومل کا نکاح موسیٰ سے نہیں کروں گا۔ اب موسیٰ بھی جب دیکھتا ہے کہ ماں کافی دیر سے مومل کے پیرنٹس کے ساتھ اندر ہے تو وہ کچھ پریشان ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ مجھے ان کے پاس جانا چاہیے، پتہ نہیں مومل کے پیرنٹس موم کو کس طرح سے پریشان کر رہے ہوں گے۔ اپنا شادی کا ہار اتار کے وہیں چھوڑتا ہے اور اٹھ کر اندر کی طرف چل دیتا ہے۔ تو اندر جا کے سنتا ہے کہ مومل کے فادر تو ریحام سے یہی پوچھ رہے ہیں کہ میری تمام بزنس کمیونٹی مجھ سے یہی سوال کر رہی ہے کہ آخر ٹی ٹی کہاں ہے۔ اب مومل جب دیکھتی ہے کہ موسیٰ بھی اندر چلا گیا ہے تو وہ بھی کچھ پریشانی کے عالم میں موسیٰ کے پیچھے ہی وہاں پہنچ جاتی ہے۔ اب موسیٰ مومل کے فادر سے دو ٹوک بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر آپ نے رشتہ جوڑنا ہے تو آپ کے سامنے موسیٰ کھڑا ہے، اب میرے نام کے ساتھ توقیر احمد کا نام نہیں ہوگا۔ اب معاملہ جب مزید کشیدہ ہو جاتا ہے تو مومل بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے، کیونکہ بے شک مومل موسیٰ سے بے تحاشا محبت کرتی ہے، لیکن بہرحال اسے اپنے پیرنٹس کی عزت کا بھی بہت خیال ہے۔ تو موسیٰ کا ہاتھ پکڑتی ہے اور اپنے کمرے میں لے جا کے پریشانی سے اسے پوچھتی ہے کہ تمہیں کچھ اندازہ بھی ہے کہ میرے موم اور ڈیڈ کی عزت تمہاری وجہ سے داؤ پہ لگ رہی ہے؟ موسیٰ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تو موسیٰ مومل کو یقین دلاتے ہوئے کہتا ہے کہ مومل میری جاب دبئی میں لگ گئی ہے اور میرا یقین کرو کہ میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا، لیکن تمہیں ابھی کی ابھی یہ فیصلہ لینا ہوگا کہ کیا تم مجھ سے رشتہ توڑنا چاہتی ہو یا جوڑنا چاہتی ہو۔ مومل تو یہ سن کے بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، کیونکہ بہرحال وہ موسیٰ کو بھی تو چھوڑنا نہیں چاہتی۔ تو ہو سکتا ہے اب یہاں پر وہ اپنے والد کو کنونس کرنے کی کوشش کرے کہ مجھے اپنی محبت پہ مکمل اعتماد ہے کہ موسیٰ کبھی بھی میرے ساتھ کچھ برا نہیں ہونے دے گا اور مجھے بہت خوش رکھے گا۔ لیکن یہاں پر جب مومل اپنا فیصلہ سنائے گی کہ میں ہر طرح کے حالات میں موسیٰ کے ساتھ شادی کرنے کو تیار ہوں، تو مومل کے فادر بھی اپنا حتمی فیصلہ سنا دیں گے
کہ میں تمہاری شادی موسیٰ کے ساتھ کرنے کے لیے کسی طور بھی تیار نہیں ہوں، اور مومل سے کہیں گے کہ بھلا میں ایسے مشکوک خاندان میں اپنی بیٹی کی شادی کیسے کر سکتا ہوں جنہیں رشتوں کا کوئی خیال کوئی پاس نہ ہو، اور اگر ٹی ٹی نے اپنے سگے بیٹے کو اپنے بزنس سے آؤٹ کر دیا ہے تو یقیناً کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی۔ جب تک مجھے وہ وجہ معلوم نہیں ہو جاتی، میں مطمئن نہیں ہو جاتا، میں اپنی بیٹی کی زندگی داؤ پہ نہیں لگا سکتا۔ اب یہاں پر تو مومل خود کو بہت زیادہ بے بس محسوس کرے گی، جبکہ دوسری طرف ریحام مستقل توقیر سے بات کرنے کی کوشش میں لگی رہے گی، لیکن جب دیکھتی ہے کہ اس کا فون مسلسل آف جا رہا ہے تو اسے وائس میسج چھوڑ دیتی ہے کہ توقیر، یہاں بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، پلیز جلدی سے یہاں پہنچو، تمہارے بیٹے کی زندگی اور خوشیوں کا سوال ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ توقیر کا فون تو اس چڑیل معصومہ نے سوئچ آف کر رکھا ہے، تو اب مومل کے فادر بارات واپس بھیج دیں گے، اور موسیٰ جو اپنے فادر کو چیلنج کر کے گیا تھا کہ میں آپ کے بغیر ہی مومل سے شادی کر کے دکھاؤں گا، منہ لٹکائے ہوئے آخر واپس پہنچ جاتا ہے۔ اور یہ رات تو موسیٰ پر بہت ہی زیادہ بھاری گزرنے والی ہے، تو ناظرین لگتا یہی ہے کہ یہاں پر موسیٰ اپنی جان لینے کی کوشش کرے گا، اور ہو سکتا ہے کہ شدید ڈپریشن میں آ کے وہ اپنی زندگی ختم کر دے۔ اور اگلے دن صبح جب سبھی لوگ اکٹھے ہوں گے تو شادی والے گھر میں صف ماتم بچ چکا ہوگا۔ اب ریحام جو پہلے ہی اپنے بیٹے کو دیکھ دیکھ کر صدمے سے دوچار تھی، جب یہ سب دیکھے گی تو وہ تو بے ہوش ہو جائے گی۔ اب مومل اور اس کے پیرنٹس کو بھی جب اس حادثے کا پتہ چلے گا تو وہ بھی ریحام کو حوصلہ دینے وہاں پہنچ جائیں گے۔ ریحام کو جب ہوش آئے گی تو وہ اپنے بیٹے کو پکارتی ہوئی باہر کی طرف بھاگے گی۔ ریحام بیگم کا تو رو رو کر برا حال ہوتا ہے، توقیر بھی واپس آ چکا ہے، اسے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سب کیا ہوا ہے۔ اب موسیٰ کی ڈیتھ پہ یہ معصومہ بھی پہنچ جائے گی، بجائے ان کے دکھ اور تکلیف کو محسوس کرنے کے دل ہی دل میں بہت خوشی ہوگی کہ آج میں نے اپنی باپ کی موت کا بدلہ لے لیا، اور اس ریحام کا بیٹا ہی اس سے چھین لیا۔ جس گھر میں یہ شہنائیاں بجانے کا سوچ رہی تھی، اس گھر میں آج میری وجہ سے صف ماتم بچھا ہے، اور کسی کو میرے اوپر شک بھی نہیں جائے گا، کیونکہ توقیر تو یہی سوچتا ہے کہ یہ سب کچھ شاید میری ہی وجہ سے ہوا ہے۔ اب توقیر کو تو بالکل ہی چپ لگ جائے گی، اور پھر موسیٰ کی میت کو وہاں سے لے جایا جائے گا تو موسیٰ ہمیشہ کے لیے دنیا چھوڑ کے چلا گیا۔ اب توقیر اپنے بیٹے کے کمرے میں آئے گا، ہر چیز کو دیکھ کے اسے موسیٰ کی یاد آئے گی، بہت زیادہ افسردہ ہوگا، لیکن کیا فائدہ اب اس افسردگی کا۔ اور اب توقیر کی باقی کی پوری زندگی اسی گلٹ میں گزر جائے گی کہ کاش میں اپنے بیٹے کا اتنا بڑا امتحان نہ لیتا، کاش میں شادی نہ کرتا، میرا بیٹا، میرا لخت جگر میری اس ایک غلطی کی وجہ سے مجھ سے اتنا دور چلا گیا جہاں سے اسے میں کبھی واپس نہیں لا سکتا۔ تو ناظرین، اگر تو موسیٰ کی موت ہو جاتی ہے تو بسمل ڈرامہ کے ریگولر ویورز یقیناً بہت زیادہ دکھی ہوں گے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا موسیٰ کی موت سچ میں ہو جائے گی، یا یہ سب توقیر کا کوئی ڈراؤنا خواب ہوگا جس کے بعد توقیر کو خود ہی عقل آ جائے گی اور اپنی فیملی کے پاس واپس آ جائے گا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگر چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔